السلام علیکم۔ آج ہم ذکر کریں گے اپنے اعمال کی وجہ سے در بدر ٹھوکریں کھاتی ایک ایسی قوم کا جو ہزاروں سال سے بے وطن اور جلا وطن رہی۔ یہودیوں کو تاریخ میں مختلف اوقات میں مختلف وجوہات کی بنا پر ان کے وطن سے نکالا گیا۔ ان کے نکالے جانے کی وجوہات میں مذہبی، معاشرتی اور اقتصادی، سیاسی سازشیں اور بعض اوقات حکومتوں کی جانب سے انہیں بطور بغیر ملک قوم کے سمجھ کر ان کی جگہ بدلنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ خاص طور پر یورپ میں انہیں مختلف ادوار میں گھیراؤ، املاک ضبط کرنے اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے انہیں کئی بار ملک بدر کیا گیا۔ یہ نکالے جانے کے واقعات اکثر یہودیوں کی کارروائیوں اور نفرت کی بنا پر ہوتے تھے، جیسے کہ انہیں معاشرتی مسائل یا مذہبی معاملات، اس کے علاوہ سیاسی اور اقتصادی مفادات بھی اس عمل میں کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ نتیجتاً یہودیوں کی تاریخ میں نکالے جانے کے واقعات نے ان کی کمیونٹی کو منتشر کیا اور انہیں مختلف ممالک میں پناہ لینے پر مجبور کیا۔ یہودیوں کی تاریخ میں نکالے جانے کے واقعات متعدد ادوار اور مختلف ممالک میں پیش آتے رہے، جن کی تفصیل اور وجوہات نہایت پیچیدہ اور تاریخی حقائق پر مبنی ہیں۔ انہیں فتنہ انگیز قوم کہا جانا اور انہیں اس چیز پہ ان کے اعمال کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے انہیں کئی بار ملک بدر کیا گیا۔ یہ نکالے جانے کے واقعات اکثر یہودیوں کی کارروائیوں اور نفرت کی بنا پر ہوتے تھے، اور جیسے کہ انہیں معاشرتی مسائل یا مذہبی معاملات، اس کے علاوہ سیاسی اور اقتصادی مفادات بھی اس عمل میں کردار ادا کرتے رہے۔ نتیجتاً یہودیوں کی تاریخ میں نکالے جانے کے واقعات نے ان کی کمیونٹی کو منتشر کیا اور انہیں مختلف ممالک میں پناہ لینے پر مجبور کیا۔ یہودیوں کی تاریخ میں نکالے جانے کے واقعات متعدد ادوار اور مختلف ممالک میں پیش آئے، جن کی تفصیل اور وجوہات نہایت پیچیدہ اور تاریخی حقائق پر مبنی ہیں۔ انہیں فتنہ انگیز قوم بھی کہا جاتا ہے، ان کے بعض سیاسی، سماجی اور مذہبی رویوں کی وجہ سے، جنہیں بعض ادوار میں حکمرانوں اور معاشروں نے اپنے لیے خطرہ سمجھا۔ یہودیوں کے نکالے جانے کی تاریخ پر بات کریں تو سب سے پہلے بابل کی جلا وطنی، جو کہ 586 قبل مسیح میں ہوئی۔ یہودیوں کی پہلی بڑی بے دخلی بابل کی سلطنت کے ہاتھوں ہوئی، جب یروشلم کا ہیکل تباہ کیا گیا اور یہودیوں کو زبردستی بابل جلا وطن کیا گیا۔ اس واقعے نے یہودی قوم کو منتشر ہونے کی ابتدا کی اور ان کے مذہبی اور ثقافتی شناخت پر گہرا اثر ڈالا۔ دوسرا موقع وہ تھا جب رومی دور میں ان کو جلا وطن کیا گیا۔ رومی سلطنت کے دور میں یہودیوں کو مختلف علاقوں سے نکالا گیا، خاص طور پر یروشلم کی تباہی کے بعد۔ بار کوخبہ بغاوت 135 عیسوی کے بعد یہودیوں کی بڑی تعداد کو رومیوں سے ملک بدر کر دیا گیا، جس سے یہودی دنیا میں منتشر ہو گئے اور بکھر کر رہ گئے۔ اس دوران انہیں غلامی اور ظلم کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ یورپ میں قرون وسطیٰ کے دوران نکالے جانے کا واقعہ بیان کریں تو یورپ میں عیسائی حکمرانوں نے مختلف ادوار میں یہودیوں کو بڑے پیمانے پر ملک بدر کیا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انہیں ان معاملات کا سامنا کرنا پڑا۔ انگلینڈ میں 1290، فرانس اور اسپین سے 1492 میں بڑے پیمانے پر یہودیوں کو ملک بدر کیا گیا۔ اسپین میں انکویزیشن کے دوران انہیں مذہب تبدیل کرنے یا ملک چھوڑنے کے لیے بھی کہا گیا۔ اس کے علاوہ ہم ان کی نسل کشی یا ہولوکاسٹ کی بات کریں تو نازی جرمنی میں ان کے لیے ایک بڑا سخت وقت گزرا ہے، جب 1933 میں ہٹلر کے اقتدار میں آنے کے بعد یہودیوں کے خلاف نسلی قوانین بنائے گئے اور دوسری جنگ عظیم کے دوران لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ یہ نسل کشی تاریخ کی سب سے بڑی المیہ تھی، جسے ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے دور میں یہودیوں کی حالت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم بیان کریں تو اس کے مطابق اسلامی تاریخ میں یہودیوں کے ساتھ تعلقات مختلف ادوار میں مختلف رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں یہودی قبائل کے ساتھ معاہدے کیے، لیکن بعض قبائل نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیں اور دشمن کا ساتھ دیا۔
خاص طور پر بنی قریظہ، بنی نذیر اور بنی قینقاع قبائل نے مسلمانوں کے خلاف فتنہ انگیزی کی، جس کی وجہ سے انہیں مدینہ سے نکالا گیا یا ان کے خلاف سخت کارروائی کی گئی۔ یہ نکالے جانے کے واقعات سیاسی اور حفاظتی نوعیت کے تھے تاکہ مدینہ میں امن قائم رکھا جا سکے۔ یہودیوں کو فتنہ انگیز قوم کیوں کہا گیا ہے؟ تاریخی طور پر بعض یہودی گروہوں کی سیاسی سازشیں، مذہبی منافرت اور معاشرتی انتشار پیدا کرنے والے رویے انہیں فتنہ انگیز قوم کے طور پر دیکھا گیا۔ ان کے بعض ادوار میں حکمرانوں اور معاشروں کے ساتھ تعلقات کشیدہ رہے، جس کی بنیاد پر یہ تاثر پیدا ہوا۔ تاہم یہ عمومی تاثر نہیں بلکہ مخصوص تاریخی حالات کی عکاسی ہے۔ یہ تمام حقائق ایک پیچیدہ تاریخی پس منظر کی عکاسی کرتے ہیں جہاں مذہب، سیاست، سماج اور معیشت کے عوامل نے مل کر یہودیوں کی تاریخ کو تشکیل دیا۔ لگ بھگ 2000 سال دنیا میں دھکے کھانا ان کے فتنہ انگیز اور انتشاری ہونے کا ثبوت ہے، جس کی وجہ سے انہیں بار بار نکالا گیا۔ وقت حاضر کی بات کریں تو 2000 سال کے بعد بالآخر یہودی مغربی طاقتوں کی پشت پناہی سے جس ملک سے نکالے گئے تھے وہاں اسرائیل کے نام پر ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہوئے اور اپنی تاریخ اور عادت کے عین مطابق اس قوم نے اپنے فتنہ انگیزی کو قائم رکھا۔ آج دنیا ان کی وجہ سے تیسری اور بڑی جوہری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وقت اب انہیں کس طرف لے جاتا ہے اور یہ دنیا کا مقدر کیا نظر آئے گا۔ ناظرین اکرام، آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔